ہم عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، ہم وہ گنہگار نہیں بننا چاہتے جو بچوں کی تربیت سے غافل ہو کر اپنے ہی نبی پہ تبرہ کرتے ہیں، ہم وہ خطاکار نہیں ہونا چاہتے جو انسان نماز تو پڑھتا ہے، جو مومنہ حجاب تو کرتی ہے مگر اپنے بچے کو نماز نہیں سکھاتا، مگر اپنی بچی کو حجاب نہیں سکھاتی، اور اسی وجہ سے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ یا علی، آپ ہمیں سکھائیے، آپ ہمیں بتائیے، مولا سے مدد مانگیے۔ تربیت میں، بچوں کی تربیت میں آج ایک نسخہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ جو اہمیت رکھنے والی چیز ہے نا، بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ توسل با اہل بیت۔ جب تمہیں بچے ہو گئے نا، جب ان کی تربیت کا آغاز کرو گے نا تو توسل کرو، ہر روز فقیری کرو، بولو مولا اگر آپ مدد نہ کریں، اگر آپ عنایت نہ کریں، اگر آپ عطا نہ کریں، میں بچوں کی تربیت کہاں کر پاؤں گا؟ میں ایک سادہ سا انسان ہوں، میں ایک گنہگار انسان ہوں، میں ایک خطا کار انسان ہوں۔ تو کوشش کیا کریں ہر روز ایک مرتبہ دعائے توسل پڑھیں اور یہ حاجت مانگے، خدایا مجھے مدد فرما، اپنے بچوں کو امام زمانہ کا سپاہی بناؤں۔ دوسرا، تربیت میں توسل سے بھی جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ رزق حلال۔ آپ اپنے بچے کو رزق حلال اگر نہیں کھلائیں گے نا، آپ اگر رشوت کا پیسہ کھلائیں گے نا، آپ اگر حرام کا پیسہ کھلائیں گے، آپ تو سمجھیں گے میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، 10 لاکھ میں نے کما لیے، بڑا ٹی وی لے کر آ گیا، بڑا گھر خرید لیا۔ آپ رزق حرام جو لائیں گے نا، تربیت کا آپ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا نا کربلا میں کیا ہوا؟ مولا حسین رسول کا ڈائریکٹ نواسا خطبے پہ خطبے دے رہا ہے کربلا میں، اے یزیدیو مجھے شہید کرو گے تو مجھے تو کیا نقصان ہوگا، میں تو اپنے نانا کے پاس جاؤں گا، مگر تم جہنمی بن جاؤ گے۔ مسلسل خطبے دیے، مسلسل ان کی ہدایت کی کوشش کی، مگر جب اثر نہیں ہوا کیا کہا مولا حسین نے؟ مولا حسین نے فرمایا تمہارے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، اسی لیے امام زمانہ کے کلام کا اثر نہیں ہو رہا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب پہلے مجالس ہم سنتے تھے تو اثر ہوتا تھا، مولوی داڑھی پہ بولتا تھا فوراً داڑھی رکھتے تھے، مولوی حجاب پہ بولتا تھا فوراً حجاب کرتے تھے، آج کل وہ اثر کیوں نہیں نظر آتا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے آج کل حلال اور حرام مکس ہو گیا ہے۔ آپ جب اپنے بچوں کو حلال حرام کی تمیز نہیں خود ہوگی آپ کے اندر، آپ اپنے بچوں کو جب نہیں سکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا تربیت کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ رزق حلال کھلائیں گے نا، خود رزق حلال جو ہے آپ کے بچوں کے دل کو نرم کرے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، آج ایک مومن ملا، اس کا 11 سال کا بیٹا تھا، اب 11 سال کا بچہ تو بالغ بھی نہیں ہوتا، اس نے آ کے کہا مولانا صاحب پچھلے 3 دنوں سے میرا بیٹا ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرتا ہے۔ اب یہ کون بچہ یہ کام کرے گا؟ جس کے باپ نے پیٹ میں رزق حلال ڈالا ہو۔ جب رزق حلال نہیں ہوگا تو وہ سنے گا اور پھر بھلا دے گا۔ رزق حلال کا بڑا اثر ہوتا ہے تربیت میں۔ آپ نے سنا تربیت کے متعلق میں نے احادیث سنائی کہ ماں باپ جو بچوں کی دنیا کی تو فکر کرتے ہیں مگر آخرت اور دین نہیں سکھاتے، ان کو کیا نقصان ہوگا؟ ان کے اپنے بچے انہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ دنیا میں آپ نے سنا کیا نقصان ہوگا کہ وہ 90 سال کی بیچاری مومنہ خاتون، اس بیچاری کا مددگار کوئی نہیں تھا، بچوں کو اس نے سپورٹ کیا۔ بلکہ ایک مومنہ کا واقعہ سنیے، بزرگ عالم دین سناتے ہیں، کہتے ہیں میں اس مومنہ کو جانتا تھا، پاکستان کا کراچی کا واقعہ ہے یہ۔ مولانا صاحب کہتے ہیں میں اس مومنہ کو جانتا تھا، بڑی کھرب پجی مومنہ تھی، اس کا شوہر مر گیا۔ اب انہوں نے بچوں کی تو تربیت دنیاوی لحاظ سے تو بڑی کی، پڑھایا لکھایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا اور جناب پروفیسر بنایا، بچوں کو دنیاوی لحاظ سے بہت آگے نکال دیا، لیکن دینی تربیت میں شاید کمزور تھے، شاید دینی تربیت جیسی کرنی تھی نہیں کر پائے۔ کل آپ نے سنا امام صادق نے کیا فرمایا؟ اے مومن میں تم سے نہیں ملوں گا، کیوں؟ کیونکہ تو اپنی ماں سے بدتمیزی کر کے آیا ہے، بدزبانی کر کے آیا ہے، تیزی سے بات کر کے آیا ہے۔ جب آپ بچوں کی تربیت اسلامی کریں گے تو آپ کا بچہ آپ کو اف بھی نہیں کہے گا۔ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ایک شخص تھا، کافر تھا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو امام نے فرمایا دیکھو تمہاری جو ماں ہے نا اس کا احترام کرو۔ کہا وہ عیسائی ہے، کہا عیسائی ہو، کہا وہ مسلمان نہیں ہے، کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم پر واجب ہے اپنی عیسائی ماں کا بھی احترام کرو۔ جب یہ ماں کا اب احترام کرنے لگا، ماں حیران ہو گئی۔ ماں کہتی ہے تو پہلے میری اتنی عزت نہیں کرتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ کہا اب میں مسلمان ہو گیا، اسلام یہ ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میرے دین نے، میرے امام نے مجھے کہا ماں چاہے عیسائی ہو، ماں چاہے مسلمان نہ ہو، اس کا احترام واجب ہے، اس کی عزت کرنا واجب ہے، اس کی مدد کرنا واجب ہے، اس کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اب ماں کہتی ہے اگر اسلام یہ ہے تو میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔
دیکھیے دین کی تربیت جب آپ کریں گے تو آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے گا, آپ کا بچہ آپ کا احترام کرے گا. یہ مولانا کہتے کراچی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ آگے بڑے مالدار تھے, اس بیچاری مومنہ کا شوہر مر گیا تو سارا وہ ورثہ جو ہے بیوی کے ہاتھ میں دے کر گیا کہ بعد میں وہ بچوں میں تقسیم کرے. اب بچے پروفیسر تو بن گئے, بچے انجینئر تو بن گئے. دیکھیے جب تربیت نہ کریں تو کیا ہوتا ہے, بچے ماشاءاللہ دنیاوی لحاظ سے ٹاپ کلاسز پہ پہنچ گئے. مگر مولانا صاحب کہتے ہیں ایک دن میں راستے سے جب گزرا تو میری نظر اسی مومنہ پہ پڑی جسے میں جانتا تھا کہ یہ بڑی مالدار ہے, اس کا شوہر مالدار ہے. میں نے دیکھا وہ فقیری کر رہی ہے. کیا آپ یہی چاہتے ہیں کل آپ کا یہی حشر ہو؟ کہا مومنہ بہن باجی میں تو تمہیں جانتا ہوں, تیرا شوہر مرا بڑا مال چھوڑ کے تو فقیر کیسے ہو گئی؟ کہا بس یہ ہوا کہ سارا مال میرے ہاتھ میں تھا, شوہر کو پتا تھا بچوں پہ شاید اس نے تربیت کا کام نہیں کیا, اسی لیے وہ سارا پیسہ مجھے دے کر گیا. مگر اب میں خاتون تھی, اب بچوں نے جناب آ کے کہا اماں جی مجھے میرا ورثہ دے دو, اماں جی مجھے گھر دے دو, اماں جی مجھے زمین دے دو. اپنے اپنے حصے لے کر چلے گئے. اب میرے پاس کچھ نہیں رہا, کبھی اس بیٹے کے گھر رہ رہی ہوں, کبھی اس بیٹی کے گھر, کبھی اس بیٹے کے گھر. اب جناب کبھی بہو کو شکل دکھا رہی ہے, کبھی داماد شکل دکھا رہا ہے, یہاں تک کہ میرا حال یہ ہوا کسی کے گھر میں رہنے کے قابل نہ رہی. اپنے بیٹے بیٹیاں جب آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, دین نہیں سکھائیں گے, یہ حشر ہوگا. وہ مومنہ جو کھرب پتی تھی اس کے اپنے بچوں نے کہا اماں جی اب تم زیادہ تنگ کر رہی ہو, 5 دن میرے پاس رہ رہی ہو, 2 دن اس کے پاس چلی جا. اس نے کہا اماں کل تو آئی تھی اب چلی جا اس کے پاس. اس نے کہا اماں پرسوں تو آئی تھی اس کے پاس چلی جا. اب یہ فٹ بال تھوڑی جو سے کوئی ادھر پاس کر رہا ہے کوئی ادھر پاس کر رہا ہے. کہا اب میں ان اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی رہنے کے قابل نہ رہی. اگر تربیت نہ کریں گے یہ نقصان دیکھیں گے, اگر تربیت بچوں کی نہ کریں, اگر دین نہ سکھائیں یہ دن خدا نخواستہ آپ دیکھیں گے. لیکن کوئی باپ یہ دن نہیں دیکھنا چاہتا, کوئی ماں یہ دن نہیں دیکھنا چاہتی. کیوں یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں؟ کیونکہ آپ دنیا خوب سکھاتے ہیں مگر دین نہیں سکھاتے. خدا را دین تربیت کیجئے, دین سکھائیے, دینی تربیت کیجئے. جب آپ دین سکھائیں گے, آپ نے مسلسل واقعات سنے کہ کتنی آپ کی اپنی عزت ہوگی, کتنا آپ کا احترام ہوگا, کتنی آپ سے محبت ہوگی.